غیبت ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ غیبت کے کون کون سے مواقع ہوتے ہیں؟ غیبت کب ہوتی ہے؟ غیبت کب زیادہ ہوتی ہے؟ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کھانے پہ، شادیوں پہ، یعنی تفریح کے موقعوں پر عموماً ریلیکس موڈ میں زیادہ دوسروں کی ڈسکشن ہوتی ہے، یا پھر انسان اپنے بہت سے کلوز جو سرکل میں غیبت کرتا ہے، جیسے شوہر کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے غیبت جو ہے وہ کہاں کہاں پہ ہوتی ہے؟ گیدرنگ میں، ٹھیک ہے، جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کسی کی عزت پامال کرنے میں آتا ہے۔ انسان کو ستانے کے لیے بدترین ہتھیار ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اسے برا بھلا کہا جائے اور اس کی برائیوں کو ڈسکس کیا جائے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ اگر وہ سنے تو اسے ناگوار ہو، یعنی اسے اچھا نہ لگے کہ اس کے بارے میں اس طرح کی رائے دی جائے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میری بات سچی ہو، یعنی کہ جو میں بات کہوں وہ سچ ہو۔ فرمایا، اگر تیری بات باطل ہو تو پھر یہی چیز بہتان ہے، الزام ہے۔ فرمایا، تم میں سے باز کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کا لفظ جو ہے غیب سے ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں، اس کی پیٹھ کے پیچھے، کیونکہ کسی کے سامنے جب کوئی وہ بات کرتا ہے انسان تو وہ دوسرا انسان اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے، لیکن جب وہ موجود ہی نہیں، اس کو خبر ہی نہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہا جا رہا ہے، تو پھر وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے بھی تشبیہ دی گئی کہ جیسے اگر کوئی جب مر جاتا ہے، آپ اس کا ہاتھ کاٹیں، انگلی کاٹیں، وہ خود کو بچا نہیں سکے گا کیونکہ مردہ تو ہل بھی نہیں سکتا۔ تو غائب انسان مرے ہوئے انسان کی طرح ہے۔ مرے ہوئے انسان کے ساتھ انسان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمدردی کا نا۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آخر ہمدردی کیوں نہیں رکھتا جو اس کے جسم کا ایک حصہ ہے؟ پھر اگر غیبت اس لیے کی جائے کہ انسانوں کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوں تو یہ چغلی کہلاتا ہے، یعنی برائی کو بس اپنے ہی مزے کے لیے ڈسکس کرتے رہنا، یہ غیبت ہے، اور خواہ وہ سچ ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹ ہے اگر تو پھر بہتان ہے، اور اگر فساد ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ چغلی ہے۔ غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند سمجھو گے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اسی طرح سے سورۃ اسراء میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب ہی سے باز پرس ہوگی۔ پھر فرمایا، انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ایک نگران تیار ہے، یعنی کہ جو اسے لکھتا ہے فرشتہ۔ پھر حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنے جبڑوں کے درمیان والی چیز اور اپنی ٹانگوں کے درمیان کی چیز، یعنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بندہ ایک بات کرتا ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، وہ اس بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف گر جاتا ہے۔ تو اپنی گفتگو پہ غور رکھا کریں کہ کہیں وہ غیبت تو نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، نجات کس طرح ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ اور اپنی غلطیوں پہ خوب رو۔ اپنی گفتگو پہ اپنی زبان کا جائزہ لیں کہ ہمیں کتنا اختیار ہے کہ کیا ہم غیبت کرتے ہوئے رکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں، جیسے تمہارے اس دن کی حرمت، تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں
ہے۔ سنو، کیا میں نے اللہ کے احکام پہنچا نہیں دیے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن جو تھے تانبے کے تھے۔ وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، تو میں نے پوچھا، جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ یہ آیات اور احادیث تھی جو غیبت کے بارے میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ کتنا بھیانک جرم ہے، اس کی کتنی بڑی سزا ہے، کتنے اس کے نقصانات ہیں۔ اچھا، اس کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں انسان کو کبھی دوسرے کے بارے میں بھی اوپینین دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کسی معاملے میں تو ہم اس وقت پھر کیا کریں۔ اچھا، اس میں ہے کہ کبھی انسان کو کوئی کسی کے بارے میں پوچھا جائے، کسی معاملے میں پوچھا جائے تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس میں رائے دیں۔ اس میں پھر ایک صورت دیکھتے ہیں کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ان کے پیچھے آ کے نماز میں کھڑا ہوا اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہتے ہوئے چل دیا کہ خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی اور کو اس رحمت میں شریک نہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو کہ یہ شخص زیادہ نادان یا اس کا اونٹ؟ اور وہ جا چکا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پیچھے بولا اس کے جانے کے بعد، تو کیا یہ غیبت نہیں تھی؟ بظاہر تو یہ غیبت ہی لگتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں کہنا پڑا؟ تاکہ کہیں دوسرے لوگ بھی ایسا نہ کرنا شروع کر دیں، ایسی دعا نہ مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ اگر آپ خاموش رہتے تو آپ کی خاموشی کیا ہوتی؟ اس کی تائید ہوتی۔ آپ کی خاموشی بھی جو تھی وہ تقریری حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بعض اوقات جو ہے رہنمائی کے منصب پر فائز لوگ اگر کسی ایسی چیز کی طرف رہنمائی کرے بغیر نام لیے تو ایسی صورت میں وہ غیبت شمار نہیں ہوتی۔ یا کسی کے رشتے کا معاملہ ہے یا کوئی کسی کے ساتھ کوئی بزنس وغیرہ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کو کوئی اس دوسرے بندے کی عیب یا برائی معلوم ہے جو اس بندے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو صرف اس کو اتنا ہی بتائیں جو صحیح آپ کو معلوم ہے، اور اس میں تمسخر نہ ہو، بڑھانا چڑھانا نہ ہو۔ جیسے کہ اسی طرح ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا فاطمہ بنت قیس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رشتے کے معاملے میں آپ سے رائے لی کہ مجھے 2 لوگوں کا پیغام آیا ہے جو آپ کے صحابہ ہیں، مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک مفلس ہے اور دوسرا جو ہے وہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں تو غیبت میں ہیں، آپ نے ان کے 2 عیب بتائے، مگر یہ اس لیے تاکہ وہ دونوں میں سے جس سے بھی اپنا نکاح کرنا چاہے اس کے ذہن میں یہ پہلے سے ہو کہ اس کی کیا خامی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ صورتیں ہیں جن میں آپ کسی کی کوئی برائی تاکہ اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو صرف اس حد تک اور اتنی ہی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کا چرچا نہیں کرنا، بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرنا۔ غیبت کے بارے میں شیخ سعدی کا قول ہے کہ تمہیں اگر غیبت کرنا ہے تو اپنی ماں کی کرو، کیونکہ وہ تمہاری نیکیوں کی زیادہ حقدار ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جس کی بھی آپ غیبت کرتے ہیں، جس کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، برا بھلا جس کو بھی آپ کہتے ہیں اس کو آپ اپنی نیکیاں بھیج دیتے ہیں۔ نیکیاں سمیٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو کبھی کسی کی باتیں سن کر خاموش ہو کر بھی نیکیاں جمع کی جا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ اس شخص سے معافی نہ مانگے، وہ اسے معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اور معاشرتی زندگی کو خراب کرنے والے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کا اوریجن ایک ہی ہے اور ایک ہی حرمت کا سبب ہے، اور وہ یہ کہ
ایک مسلمان کی عزت یا مال جو بھی ہوتی ہے، جب کسی مسلمان کی جان لی جاتی ہے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، اور اس گناہ کو ہم اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں۔ مگر جب کسی کی عزت قتل ہوتی ہے تو نہ ہمیں قاتل برا لگتا ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمیں وہ مقتول مظلوم نظر آتا ہے جس کی ہم پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ گناہ اور اس کی جو توبہ ہے، اس کی معافی کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ قتل کرنے والے کو، چوری کرنے والے کو تو سب برا بلا کہتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے کو برا نہیں کہا جاتا۔ حالانکہ خون کی حرمت، مال کی حرمت اور عزت کی حرمت برابر ہے۔ عزت کی بھی حرمت ہے، یہ بھی انہی کی حرمت کے برابر ہے۔ 10 چیزیں 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں: توبہ گناہ کو، جھوٹ رزق کو، غیبت عمل کو، غم عمر کو، صدقہ بلا کو، غصہ عقل کو، اور پشیمانی سخاوت کو، تکبر عمل کو، نیکی بدی کو، عدل ظلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ایک بھائی کے بارے میں بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی 2 لوگ بیٹھتے ہیں تو کسی تیسرے کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ ملے تو اچھی باتیں کریں آپس میں، ورنہ خاموش رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے عیب ٹٹولے تو اللہ لوگوں میں تمہاری پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دے گا۔ تمہارے عیب، راز، گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ کوئی موٹا ہے، کالا ہے، کنجوس ہے، لڑاکا ہے، یہ سب اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ دوسروں کے عیب دوسروں کے سامنے مت ظاہر کریں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک بدبودار ہوا چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ منافق ایک جگہ بیٹھ کر مسلمانوں کی غیبت کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کے جانے کے بعد کسی دوسرے نے اس کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ حلال کر کے آؤ، کلی کر کے آؤ۔ اس نے کہا، میں نے تو کچھ نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا، تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ یعنی جو غیبت کی ہے، یہ سب جان کر ہم خود کو غیبت سے روکیں کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی، اس کا کتنا نقصان ہے۔ اچھا، یہ سب جاننے کے بعد، سننے کے بعد انشاءاللہ ہم خود تو اس سے رکیں گے، مگر ایک اور سچویشن بھی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ غیبت کرے تو ہم اس سے کیسے بچیں، کیسے ہم بھی اس کے گناہ میں شامل نہ ہوں۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کے اس معاملے میں، اس گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا، بلکہ جواب میں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور اس کو بھی ہم سب کے حالات درست کرے۔ اللہ افسوس ہوتا ہے کیوں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، تو ایسے جملے بولیں گے تو دوسرا پھر بددل ہو جائے گا، پھر وہ مزید آپ کے ساتھ غیبت نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح اگر خود سے غیبت ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ اور اگر کسی ایسی مجلس میں ہو جہاں پہ غیبت ہو رہی ہو تو کوشش کریں کہ وہاں سے اٹھ جائیں، یا کچھ پڑھنے لگیں، یا کسی کام میں مصروف ہو جائیں، اپنی توجہ بانٹ دیں، ورنہ یاد رکھیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بھی نیگیٹو نہ ہو جائیں، آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ ایسی محفلوں سے، ایسے دوستوں سے دور رہیں، کیونکہ وہ ذہنی بیمار لوگ ہیں۔ ایسے لوگ تعمیری کام نہیں کر سکتے، اور جس کی برائی کی جائے یاد رکھیں اس کا ہمیں دفاع بھی کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو، اسے ذلیل کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو۔ اور اگر کوئی شخص کسی کی حمایت ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں وہ اللہ کی مدد چاہتا ہے۔
کہ اللہ بھی اس کی مدد کرے۔ امید ہے کہ غیبت کے موضوع کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا نقصان، کتنا بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ جس کی غیبت ہو اس کا دفاع کرنا چاہیے تاکہ اللہ بھی ہماری مدد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔